अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मिशन इम्पॉसिबल का तीसरा हिस्सा पेश करने जा रहे हैं। ये हिस्सा इमरान सीरीज के नावल मिशन इम्पॉसिबल से लिया गया है, जिसको तहरीर किया है सैयद अली हसन गिलानी ने और पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। आखिर क्या हो जाता है तुम दोनों को? कब तुम दोनों सुधरोगी? हम तुम दोनों को समझा समझा थक चुके हैं, लेकिन तुम फजूल और अंधी मोहब्बत की पट्टी तुम दोनों की आंखों पर बंधी हुई है। फ्रेंच ने नागवार लहजे में थ्रेसिया और नानोता की तरफ देखकर कहा, हाँ यार, इन दोनों की वजह से भी हमारे अक्सर मिशंस नाकाम हुए हैं। थ्रेसिया ने भी नागवार लहजे में कहा, देखो, तुम दोनों मुझ पर रोब मत झाड़ो। मैं कोई तुम्हारे अंडर काम करने वाली मामूली एजेंट नहीं हूँ, बल्कि थ्रेसिया बिम्बल बी ऑफ बहमा हूँ। नानोता ने भी मुंह बनाकर कहा, और मैंने भी जो काम किया है वो सोच समझ कर किया है, क्योंकि कर्नल फ्रेडी जैसा ज़हीन इंसान ही हर मुश्किल का तोड़ निकाल सकता है। संगही ने और ज्यादा बिगड़ कर कहा और मुंह बना लिया, आखिर तुम दोनों को इमरान और कर्नल फ्रीदी जैसे शैतानों को बताने की क्या जरूरत थी कि जज़ायर मैकरान और डेक्रान में गोल्डन पावर के आसार पाए गए हैं। अब वहां उनके होते हुए हमें कुछ मिल सकेगा क्या? और अब भी तुम दोनों से ना लड़ें। देखो सिंह और फिंच, वो हमारे जीरो लैंड के एजेंट ने जिन जज़ायर का जिक्र किया है उनके बारे में मैंने पहले भी सुन रखा था और एक बार अपनी टीम के साथ वहां जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो वाकई बहुत खतरनाक जज़ायर है और मुझे शुरू में ही मुश्किल हुई थी और मेरे कई साथी मारे गए थे, क्योंकि सुना है वहां नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी है और वहां की आबो हवा में जहरीली हवा की आमेजिश भी है। क्योंकि वो जज़ायर खतरनाक सांपों से अटे हुए हैं, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा था। लेकिन इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि इन मौत के जजीरों पर गोल्डन पावर के आसार पाए जाते हैं, वरना मैं अपनी तरफ से कोशिश करती, लेकिन फिर भी वो हकीकत में मौत के जजीरे हैं और इसलिए मैंने अब इसका जिक्र कर्नल फ्रीदी से कर दिया है, क्योंकि वो इंसान ही वहां पहुंचकर कामयाब हो सकता है। तो तुम्हारे ख्याल में अब जबकि कर्नल फ्रीदी को मालूम हो गया है, वो अगर अपनी टीम के हमरा वहां पहुंच जाता है तो क्या हमें गोल्डन पावर दे देगा, बल्कि हमें भी शिकस्त देकर निकल जाएगा? क्योंकि मैं कर्नल फ्रीदी जैसे दुनिया के खतरनाक इंसान के बारे में जानता हूँ। नानोता ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की कि अलबत्ता थ्रेसिया ने संगदिल और अहम इंसान नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, अलबत्ता थ्रेसिया ने संगदिल और अहमक इंसान इमरान को इंतजार के बारे में इन्फॉर्म करके गलती की है, क्योंकि उस शैतान का कोई असूल नहीं है, वो सबसे पहले थ्रेसिया की गर्दन ही नापेगा। थ्रेसिया ने भी मुंह बनाकर नानोता पर तंज करते हुए कहा, हाँ हाँ, जैसे कर्नल फ्रीदी जैसा पत्थर तो गोल्डन पावर को हासिल करने के बाद अदब से तुम्हारे कदमों में रख देगा और तुम्हारे कदम चूमेगा। बस अब खुद तो आपस में ना लड़ो, हम एक टीम होकर भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। बाय द वे, इमरान वाकई शैतान है, क्योंकि इमरान को अगर मैं जजीरा मैकरान और डेक्रान के बारे में ना बताती तो फिर भी उसे मुझसे पहले ही मालूम हो गया था और वो वहां जाने की तैयारी कर रहा था। बकवास करता है वो, इस अहमक और चुप को क्या इल्हाम हो गया था? नहीं नानोता, थ्रेसिया दुरुस्त कह रही है, क्योंकि तुम्हारा और फ्रेंच का ज्यादातर टकराव कर्नल फ्रीदी और उसकी टीम से रहा है, इसलिए तुम इमरान को इस तरह फारिग समझ रही हो। हालांकि इमरान जैसा शैतान कर्नल फ्रीदी से भी ज्यादा खतरनाक और ज़हीन है और कोई बात नहीं कि उसे इन जज़ायर के बारे में कहीं से मालूम हो। इस बार फिंच ने ही थ्रेसिया की बात की तस्दीक करते हुए कहा। फिंच ने नानोता की तायद की, नहीं सिंह कर्नल, फ्रीदी भी इमरान से कम खतरनाक और ज़हीन किसी तौर पर नहीं है। लगता है जब तक ये दोनों शैतान जिंदा रहेंगे हमारे जहन में इनका खौफ तारी रहेगा, क्योंकि वाकई इन दोनों की वजह से हम अक्सर नाकाम हुए हैं। जीरो लैंड के ये चारों बड़े एजेंट अपने सुप्रीम चीफ के कहने पर फेग्राफ में जजीरा मैकरान डेक्रान की तरफ बढ़ रहे थे। इनके साथ फेग्राफ में जीरो लैंड के और 12 एजेंट मौजूद थे जो सब इनके अंडर थे और सबकी मंजिल ही खतरनाक जजीरे थे।
اور راستے میں تھریسیا نے ان کو بتایا تھا کہ ان جزائر کی معلومات عمران کو بھی بتا دی گئی ہے۔ تھریسیا کی بات سن کر سنگھ اور فنچ نالا ہو گئے تھے اور ان کو یقین تھا کہ نانوتا نے بھی کرنل فریدی کی چاہت میں اسے لازمی طور پر ان جزائر اور گولڈن پاور کے بارے میں انفارمیشن لازمی دی گئی ہو، اور نانوتا نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ اس نے کرنل فریدی کو آگاہ کیا ہے، جس پر سنگھی اور فنچ ان دونوں سے جھگڑے تھے، لیکن ان کے انڈر کام کرنے والی نہیں تھی بلکہ ان کے خاص پارٹنر اور زیرو لینڈ کے اہم رکن، اس لیے ان کے غصے کی ذرا برابر پرواہ نہیں کی تھی۔ اب ہمیں اسرائیلی ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ عمران اور کرنل فریدی جیسے شیطانوں اور ان کے خطرناک ساتھیوں سے بھی نمٹنا ہوگا۔ جہاں تک کرنل فریدی کا تعلق ہے، وہ مجھے کرنل فریدی نے بتایا ہے کہ وہ اور گریٹ لینڈ کا ڈاکٹر سائمن صومالیہ میں موجود ہے، کیونکہ صومالیہ کی حکومت نے گریٹ لینڈ اور کافرستان کے اعلیٰ حکام سے التجا کی ہے کہ ان کے ملک جنگلوں میں باغی آئے ہوئے ہیں جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس پر دونوں حکومتوں نے اپنے اپنے خاص ایجنٹوں کو صومالیہ بھیجا ہے، اور ڈاکٹر سائمن کی طرح کرنل فریدی بھی اپنی ٹیم کے ساتھ صومالیہ میں مصروف ہے۔ نانوتا نے طویل سانس لے کر کہا جیسے اسے افسوس ہو کر کرنل زیدی اس خطرناک مشن میں شامل نہیں ہوگا۔ میجر پرمود کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن چونکہ ہماری حریف تنظیم یعنی بلیک ڈیتھ کو بھی گولڈن پاور کا معلوم ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح تم عمران اور کرنل فریدی جیسے شیطانوں کے لیے جذباتی ہو جاتی ہو، اسی طرح بلیک ڈیتھ کی ڈائمنڈ بیوٹی نے بھی ڈاکٹر سائمن کو ضرور ان خطرناک جزائر کے بارے میں انفارم کیا ہوگا، لیکن فضول، کیونکہ ڈاکٹر سائمن بھی کرنل فریدی کی طرح صومالیہ کی مہم میں اپنی ٹیم کے ساتھ مصروف ہے، اور میجر پرمود کے بارے میں بھی سنا گیا ہے کہ وہ آج کل بہت مصروف ہیں، اس لیے ان تین عظیم ایجنٹوں کے تو کوئی چانس نہیں۔ تھریسیا نے کہا، خیر میجر پرمود کو تو شاید انتظار کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو، لیکن میں حیران ہوں کہ جب میں نے عمران کو انتظار کے بارے میں معلومات دی تو عمران خود بھی مجھ پہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے انتظار کی لوکیشن بتانے لگا تھا جیسے وہاں سے ہو کر آیا ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ میرے بتانے یا نہ بتانے سے عمران کو کوئی فکر نہ پڑی، کیونکہ عمران کو کہیں سے ان کی معلومات مل گئی تھی، کیونکہ اس شیطان کے دنیا بھر میں رابطے ہیں، اور عمران تو ان جزائر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان ایکشن ضرور ہوگا۔ ہاں، اسرائیلی ایجنٹوں اور بلیک ڈیتھ کے ساتھ اس احمق کی ٹیم کے ساتھ بھی ہمیں نبردآزما ہونا پڑے گا۔ نانوتا نے تھریسیا کے منہ سے عمران کا نام سن کر بے زراری سے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن تھریسیا اور نانوتا ہمیں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ان جزائر کی لوکیشن تو معلوم ہو چکی ہے، لیکن یہ بہت ہی یخ ٹھنڈے ترین جزیرے ہیں اور الاسکا سے بھی دور ہیں، وہ کہ الاسکا ٹھنڈ کے لحاظ سے روسیا کے علاقے سائبیریا کے بعد دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے، لیکن یہ جزائر الاسکا سے بھی کافی دور ہے، اس لیے یہاں انتہائی خوفناک حد تک سردی ہوگی جو ہمارے وجود کو برف بنا کر رکھ دے گی۔ سردی کے علاوہ وہاں زہریلی رطوبت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں کثرت سے سانپوں کی وجہ سے شاید ایسا ہوگا، تو سانپ کے علاوہ بچھو اور برفانی پرندے بھی ہمارے لیے خطرہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہاں کی انتہائی خوفناک سردی سب سے بڑھ کر خطرہ ہے، سنگھی نے تشویش سے کہا۔ ہاں سنگھ، ہم نے زیرو لینڈ سے چلنے سے پہلے اپنی طرف سے ہر لحاظ مکمل طور پر انتظامات تو کر لیے ہیں، اور جدید میڈیسن جو ہر قسم کے خطرناک ماحول میں ہمیں بیماری سے بچائے گی، اور جدید قسم کے گرم لباس اور پاورفل ایمونیشن اور جدید بم جس سے ہم درندوں اور سانپ بچھوں کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن پھر بھی ان جزیروں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ جو بھی وہاں گیا ہے بہت مشکل سے بچ کر وہاں سے آتا ہے، اس لیے ہمیں وہاں انسانی خطروں یعنی اسرائیلی، پاک ایشیائی اور بلیک ڈیتھ کے ایجنٹوں کے ساتھ برفانی درندوں اور حشرات سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ ویسے یہ عمران ہے واقعی دنیا کا بڑا شیطان، دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی واقعہ رونما ہو اس کو معلوم نہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ تھریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اس مہم میں عمران اور اس کی ٹیم سے ٹکراؤ ہونے پر خوشی بھی ہو رہی ہو
البتہ کرنل فریدی کی مصروفیت کے بارے میں جان کر نانوتا قدرے اداس تھی، کیونکہ لاکھ دل کو سمجھانے کے باوجود وہ کرنل فریدی کے لیے جذبات رکھتی تھی، اور تھریسیا کے چہرے کی نسبت اس کے چہرے پر قدرے اداسی تھی۔ حالانکہ تھریسیا اور نانوتا جہاں خوفناک فائٹر اور زیرو لینڈ کی بھرپور صلاحیتوں والی ذہین ترین ہرکارہ تھی اور بے پناہ حسین ترین لڑکیاں تھیں، لیکن اپنی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے دنیا میں ناگن کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس لیے آج تک کسی مشن میں نہ عمران نے تھریسیا کو کوئی فوقیت دی تھی اور نہ ہی کرنل زیدی نے اپنی خشک مزاجی کی وجہ سے نانوتا کو کوئی اہمیت دی تھی، لیکن ان سے جذبات رکھنے کی وجہ سے یہ پھر بھی مختلف مشنز میں ان سے ٹکرانے اور ملنے کی خواہش رکھتی تھی۔ ہاں فینچ، ویسے ہم نے بھی اب تک معلوم نہیں کتنی خطرناک اور مشکل مہمات میں حصہ لیا ہے، لیکن یہ واقعی ہماری بہت ڈینجر مہم ہو سکتی ہے اور ہماری جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ لیکن پھر بھی تم دونوں کو عمران اور کرنل فریدی جیسے شیطانوں کو گولڈن پاور اور موت کے انتظار کے بارے میں معلومات دے کر خود کو کمزور کیا ہے۔ یار فینچ، چھوڑو، ہمارے سمجھانے سے ہماری جذباتی ساتھی لڑکیاں ہماری باتوں کو کبھی نہیں سمجھیں گی، اس لیے اب اس بات کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنگھ، تم درست کہتے ہو، ہم چاروں کے علاوہ بھی ہمارے کئی ایجنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان خوفناک ٹھنڈے جزیروں پر اپنے مشن کو فوکس کرنے کے بارے میں ترجیح دینی چاہیے۔ فنچ نے بھی ہنکارا بھر کر کہا تو سب نے اسکرین پر دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا، کیونکہ اسکرین کے مطابق ان کا فیگراف جزیرے کے قریب پہنچنے ہی والا تھا، اور جزیرے کے قریب ہونے پر ان چاروں کے دل نہ جانے کیوں دھڑکنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ چاروں اپنے ایجنٹوں کے ساتھ فیگراف سے نکلے اور جزیرے میں پہنچ گئے، جہاں شدید سردی نے ان کا استقبال کیا۔ بہت ہی خوفناک سردی ہے اور اس جزیرے پر ہر طرف پہاڑیاں ہیں اور برف سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ نانوتا، لگتا ہے ہم صبح یہاں اس جزیرے پر پہنچے ہیں، اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے جزیرے کا سروے کرنا چاہیے۔ جو بھی پارٹی ہے ہماری دوست نہیں ہے، اس لیے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تھریسیا نے کہا اور اپنے ہرکاروں کو فائر کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران دوسری پارٹی بھی اچانک ان کے سر پر نازل ہوئی اور پھر ایک دوسرے پر دونوں گروپ فائر کرنے لگے۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔